الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے تمام احباب کو ہمارے اس اگلے ویلاگ کے اندر۔ سائیں محمود بابا کے پاس میں موجود ہوں۔ آج ہمارے یہ ویلاگ تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ جو قیمتی نوادرات میرے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو ایک ترتیب دے کر انشاءاللہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بڑا زبردست احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے۔ دنیا بڑے عجیب عجیب معاملات کے اندر مصروف ہے، لیکن الحمدللہ مالک کی ذات کا کرم ہوا، مالک کی ذات کا بڑا احسان ہوا۔ اور میں یہ ویلاگ بنانے کے اندر مصروف ہوں، آپ سننے کے اندر مصروف ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا کہ ہماری جو توجہ ہے، اصل ہمارا جو مقصد ہے ویلاگ بنانے کا یا ویلاگ سننے کا، تو ہم کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ کا، صراط مستقیم کا جو ہے نا پتہ چلے، اور ہم اسے اپنی ذات پر جو ہے نا وارد کرنے کی کوشش کریں۔ بابا جی مجھے نا ایک بزرگ سے یہ بات پتہ چلی، مطلب میں آپ سے اس کی تھوڑی تصدیق چاہوں گا، اس کا کچھ مزید اس کی وضاحت اور اس کا مطلب چاہوں گا کہ فقر جو ہے یہ جب تک وارد نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ وارد ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر اس کے اندر کوئی خصوصیات ایسی آ جاتی ہیں، اس کے اندر کوئی صفات ایسی آ جاتی ہیں جو القاء الہی کر لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد علی قدر حبک فیہ۔ جی قاری صاحب، دیکھو کسی چیز میں بھی آپ نے ضم ہونا ہے نا، جی جی تو اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ تو آئے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کسی چیز میں نمک ڈال لیتے ہیں جی تو وہ دوسری چیز مقدار میں زیادہ ہوتی ہے، نمک بہت کم ہوتا ہے، مگر نمک کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ضرور آتا ہے۔ جیسے آٹے میں نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا نا وہ ذائقہ نمک کا ضرور آتا ہے۔ تو اسی طرح جو نمک زیادہ ڈلتا جائے گا تو اس کا جو اپنا ذائقہ ہے وہ زیادہ بڑھتا جائے گا۔ تو جب آپ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کا قرب حاصل کرتے ہیں نا، اس میں ضم ہوتے ہیں، اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی کو بسا لیتے ہیں اپنے اندر، تو پھر وہ اثرات تو لازمی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کسی بھی اسم کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اپنے اندر ضم کرتے ہیں، تو اس کی صفات آپ کے اندر نا آنے لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ ایک درویش کی ایک منزل ہوتی ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، اپنی زندگی کو، اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے، تو وہ جو ذات ہے جو بقا میں ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو اپنا لیتا ہے۔ تو پھر اس میں سے نا صفاتیں آتی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی صفاتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بذات خود یہ تو ایک مٹی کا پتلا ہے، بت ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں کیا ہے؟ تو پھر وہ ذات آپ ہی ہوتی ہے۔ یہ ایک کہا جاتا ہے جی کہ جو یہ باہر والا جو جسم ہے اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے، اس کے اندر جو انسان ہے اس کا ہی سارا فنکشن ہے، اس کا ہی سارا پروگرام ہے۔ اس کی تھوڑی دیکھو آپ ایک وضاحت کریں گاڑی گے؟ ہے نا، گاڑی، جی جی اگر گاڑی کا وجود نہیں ہوگا نا جی جی تو ڈرائیور کیا کر لے گا؟ اگر گاڑی کا ایک وجود بنے گا نا جی تو اس میں بہت سارے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنے گی، پھر اس میں ڈرائیور بیٹھے گا، پھر وہ گاڑی چلائے گا۔ اسی طرح یہ ایک بت جو بنا ہے یہ نکارا نہیں بنا، اس کا بہت بڑا مقصد ہے، اس بت کے ساتھ ہی جو روح ہے وہ وابستہ ہے۔ تو یہ جتنا بھی یہ کارنامہ جو کردار ادا کرتا ہے یہ بت ہی کرتا ہے، بے شک وہ اندر جو روح بیٹھی ہے، جو کروا رہی ہے، جو چلا رہی ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے۔ یہ دونوں مل کے جو بھی کام کرتے ہیں یہ دونوں مل کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھو روح پرواز کر جاتی ہے تو یہ بت مٹی کا مٹی رہ جاتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بت نہیں ہوگا تو روح ہوگی تو پھر بھی وہ کردار ادا نہیں کرے گی۔ لیکن بت اور روح ان دونوں کا رشتہ ہے، رشتہ تو ہے جب بابا یہ جی، دونوں ملیں گے، مل کر چلیں گے تو پھر کام کر پائیں گے۔ یہ آپ کی بات درست ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن ایک فنا اور بقا کی بات بھی تو کی جاتی ہے نا جی کہ جسم کو فنا ہے
اور روح کو بقا ہے. تو یہ کس طرح کا سلسلہ ہے پھر؟ یہ جسم ختم ہو جاتا ہے اس کا؟ ہاں ہاں جی، وہ روح جب دیکھو نا کہ انسان اس دنیا فانی سے فوت ہوتا ہے نا، تو کیا کہتے ہیں کہ یار انتقال کر گیا. انتقال کرنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک وجود میں سے نکلی اور دوسرے وجود میں داخل ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وجود میں سے نکل کر اگلے وجود میں کی دوسرا وجود اس کو ملا. ٹھیک ہے، تو اگر اس نے زندگی حیات میں روحانیت حاصل کی، اپنے آپ کو فنا کی، اس ذات ہستی کو پایا، تو پھر سمجھ لو کہ اس کو اگلا وجود ملا جو بقا میں ہے. تو وہ پھر اس دنیا حیات میں رہتا بھی ہے اور باتیں بھی کرتا ہے، ملاقاتیں بھی کرتا ہے، تو چلتا پھرتا ہے بھی ہے. سب کچھ جیسے کہا گیا ہے کہ شہید کو مردہ مت کو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور کھاتے اور پیتے ہیں. تو درویش جو اسی مقام پہ ہوتا ہے. اللہ کی محبت کے اندر ایک بندہ مبتلا ہے بابا جی، اللہ سے محبت کرتا ہے. اب اللہ سے محبت کرنے کی یہ شرط ہے کہ وہ اپنے نفس کی نفی کرے. جی ہاں بالکل، نفی کے بغیر تم منزل نہیں حاصل کر سکتے. اگر جب آپ نفس کی پوجا میں ہی لگ گئے تو روحانیت کیسے حاصل کرو گے؟ کیونکہ نفس تو آپ کو آگے منزل کی طرف نہیں جانے دیتا، وہ تو خواہشات دنیا میں ڈال دیتا ہے. تو دیکھو اسی لیے فرمایا گا کہ دین کی سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ سادگی ہے. یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا. جی جی بالکل، تو پوری سوانح حیات پڑی ہوئی ہے، ہاں جی، سیرت النبی علیہ السلام ہمارے سامنے ہے. تو سادگی کی تو ہم انتہا تو ہے اسلام کے اکثر اندر. جو بات کرتے ہیں نا اتباع رسول کی، اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ اتباع رسول کو سامنے رکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اور وہ جو سارا کچھ کردار جتنا بھی ہے نا، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہدایت ہے. تو اس سے ہم نے ایک ہدایت حاصل کرنی ہے. یعنی جتنا نفس اگر طاقتور ہوگا تو روحانیت کمزور ہوگی. جی جی، اگر نفس کمزور ہوتا چلا جائے گا تو روحانیت روحانیت بڑھتی جائے گی. بڑھتی جائے گی. بالکل، نفس مردہ ہوگا اور نفس مطمئنہ میں چلا جائے گا. نفس مطمئنہ میں جا کے پھر اس کی ایک پاور بنے گی. اور نفس کو ہیج کرنے کے لیے یہ جو بعض فقراء کو دیکھا ہے کہ بہت سارا زیور پہنا ہوتا ہے، میں تو زیور ہی کہتا ہوں، جی جی، بعض لوگ اس کو لفظ زنجیر استعمال کرتے ہیں یا اس طرح نہیں کے. زیور ہی ہوتا ہے، یہ درویش کا زیور ہی ہوتا ہے. زیور کے لیے مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں ادب کے الفاظ استعمال جی کروں، جی، تو ایک طرح کا زیور ہی ہوتا ہے. تو یہ ان چیزوں کے پہننے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو یعنی کہ نا وہ نفس کو قابو کرنا چاہتا ہے. جی جی بالکل. دیکھو جب یہ زیور پہن کے باہر نکلتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، جانور کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک تو جانتی ہے نا کہ یہ بندہ کس لیے پہن کے نکلا ہے. آگے جس نے پہنا ہے اس کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس نیت سے پہنا ہے. اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو شکست دینے کے لیے پہنا ہے تو پھر تو منزل ہے. اگر اس نے یہ بڑا پن دکھانے کے لیے کہ میں ایک درویش بن جو دنیا کی نظر میں ایک میں درویش نظر آؤں، تو پھر سمجھ لو کہ وہ خسارے میں ہے، پھر اس نے کچھ نہیں حاصل کیا. یہ بابا جی میں نا جب یہ نکلتا تھا نا ان کو خرقہ پوش درویشوں کو ملنے کے لیے، تو بہت زیادہ مجھے اشتیاق تھا ان کے ساتھ ملنے کا. تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے انارکلی سے میں گزر رہا تھا، تو سامنے ایک نا تقریباً کوئی 6 فٹ اس شخصیت کا قد ہوگا، تو سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے. تو اس نے تقریباً کوئی میرے خیال میں 20 کلو ایسے نا زنجیر پہنا ہوا تھا اور 20 کلو تقریباً ہاتھ کے اندر اٹھایا ہوا تھا. اور وہ میرے قریب سے گزرے اور یہ جملہ کہتے جا رہے تھے کہ چل چل میں تین دستا، چل چل میں تیرا علاج کرتا، چل چل میں تین دستا. تو کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہ کیا تھا، اس کا یہ کیا مقصد بعض ہے؟ وقت نا وہ یہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، بڑے مختلف الفاظ بولتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے. وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو ہی وہ بولتا ہے. یہ مجھے پتا چل رہا تھا ہاں کہ یہ مخاطب خود سے ہی ہاں ہے. جی، خود سے ہوتا ہے. ایک درویش کو ایسے دیکھا کہ وہ جو ہے نا جی ایسے اپنے جو ہے نا جی منہ کے اوپر ایسے تھپڑ مار رہا تھا بار بار. ایسے کوئی گفتگو بھی کرتے تھے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جو ہے نا جی ایسے ایسے بار بار تھپڑ وہ مار دیتے تھے. کچھ مانگتا ہوگا نا، جی تو جی نفس اس کا کچھ مانگتا ہوگا، اس کو تپڑ مارتا ہوگا کہ آرام سے بیٹھ، کیوں بھونکتا ہے. وہ اچھا اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے.
यानी उस कस नफ्सी के अंदर लगा होता है, जी जी, तज़किया नफ्स के अंदर लगा हुआ तज़किया होता है। नफ्स होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और जब ये तज़किया नफ्स करता है तो इसकी रूहानियत जो है वो फिर हाँ जी, बढ़ती है। बढ़ती चली जाती है। ये नहीं है कि रूहानियत सिर्फ आपकी पढ़ने पढ़ाने से बढ़ेगी, जी, बल्कि पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा जो आप अपनी नफ़ी वारदुल वजूद करते हैं ना, जी। उससे भी जो है ना ज़्यादा रूहानियत बढ़ती है। अभी इजाज़त दीजिए, तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अस्सलामु अल्लाह अलैकुम व हाफ़िज़। रहमतुल्लाह।